السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما مثل الحیاة الدنیا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج جو آیات مقدسہ ہمارے زیر مطالعہ ہیں، آیت مقدسہ نمبر 24، 25 اور 26 ہیں۔ سورہ یونس ہے اور سورہ مبارکہ کا رکوع نمبر 3 ہے، پارہ نمبر 11 ہے اور پارے نمبر 11 کا رکوع نمبر 8 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کے جو مقاصد و اہداف ہیں اور ان آیات مقدسہ کی جو روح ہے وہ ہمیں سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے بہت اہم رہنمائی ارشاد فرمائی تھی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے جو مخالفین ہیں اور حزب اللہ، سچی جماعتوں کے جو مخالفین حزب الشیطان ہیں، کفار، مشرکین، منافقین، یہ بھی جب کسی مشکل میں پھنستے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، مصیبت میں ہوتے ہیں، تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ رب العزت کو بڑے خالص طریقے سے پکارتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت ان کفار مشرکین کو جب نجات دے دیتے ہیں تو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کا شکر کرتے، شکر کرنے کے بعد اللہ کی جو سچی جماعت ہے اس کے ساتھ منسلک ہو جاتے اور ان کی پیروی کرتے، کیونکہ وہ تو اللہ کی رہنمائی دے رہے ہیں۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جب اس مشکل سے نجات حاصل کر دیتے ہیں تو وہ دوبارہ سرکشی پہ اتر آتے ہیں اور وہ اللہ کو ایسے بھول جاتے ہیں جیسا کہ انہوں نے اللہ کو پکارا ہی نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ دنیا کی زندگی کا جو عارضی سامان ہے، عارضی فائدہ ہے، اس کی وجہ سے کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، مشرکین اور کفار اور ان کی جو ذیلی تنظیم ایجنٹی کرتی ہے منافقین، یہ تینوں کے جو مقاصد اور اہداف ہوتے ہیں بڑے جزوی، انفرادی اور ذاتی اغراض پر مشتمل ہوتے ہیں۔ مقاصد صرف یہی ہے، دنیا کی زندگی حاصل کرنا، دنیا کے اندر اپنا مرتبہ بنانا، جس کو حب جاہ اور حب مال کہتے ہیں، وہی ان کے مقاصد ہوتے ہیں۔ یہ بڑی ہی تنگ نظر سوچ ہوتی ہے۔ اصل میں یہی انتہا پسندی اور تنگ نظری ہوتی ہے کہ انسان اپنے اس ذاتی خول سے باہر نہ نکلے، اللہ کی رہنمائی کو ٹھکرا دے، انبیاء علیہم السلام کی سچی رہنمائی کو پس پشت ڈال دے۔ یہی انتہا پسندی ہے، یہی ضد ہے، یہی تنگ نظری ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس ضد کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی جو چھاپ ہے، جہنم کی چھاپ، جہنم کی مہر، وہ ثبت ہو جاتی ہے، ان کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی مثال کو اگلی آیت کریمہ میں ہمیں سمجھایا ہے۔
آیت نمبر 24 میں انما مثل الحیات الدنیا، یقیناً دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے کماء انزلناہ من السماء، جیسا کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، فاختلط بہ نبات الارض، پھر جب وہ پانی زمین پر اترتا ہے تو زمین سے جو نبات الارض یعنی زمین کا سبزہ جو مختلف عنوانات سے ہے، جب وہ سبزہ اگتا ہے تو مما یأکل الناس والانعام، اس سے انسان بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی کھاتے ہیں۔ ایک تو یہ بڑی اہم رہنمائی اللہ نے ارشاد فرمائی کہ زمین پر اللہ رب العزت نے جو پانی نازل فرمایا ہے، اس پانی نے یہ صلاحیت پیدا کر دی کہ زمین پر جو کچھ بھی اگ رہا ہے وہ اللہ رب العزت انسانوں اور چوپایوں کی خوراک کا ذریعہ بناتے ہیں۔ گندم کی مثال لے لیجئے، گندم جب اگتی ہے اور پروان چڑھتی ہے اور پک جاتی ہے تو اس کے دو حصے بن جاتے ہیں۔ ایک وہ گندم ہے جو صاف ستھرا ہونے کے بعد وہ انسانوں کی ضرورت ہے وہاں تک پہنچ جاتی ہے، اس کو انسان کھاتے ہیں، اس کا آٹا بنتا ہے اور روٹی کھاتے ہیں ہم۔ دوسرا وہ اس کا حصہ ہے جو بوسا بن جاتا ہے اور وہ جانور اور چوپائے کھا لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ غذائی نظام بنایا ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی ایسا دابہ نہیں ہے، چوپایا نہیں ہے جس کا اللہ رب العزت نے رزق کا بندوبست نہ کیا ہو۔ تو زمین جو کچھ اگا رہی ہے وہ خلط ملط ہونے کے بعد چیزیں جب اگتی ہیں اور آگے پروان چڑھتی ہیں نبات الارض، تو وہ انسانوں، چوپایوں اور ہر جانور کی غذا کا حصہ بن جاتی ہیں۔ حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفها، پھر جب زمین اپنی قوت کو، رونق کو، خوبصورتی کو وہ پکڑ لیتی ہے، وزینت، اور وہ مزین ہو جاتی ہے، بڑی خوبصورت لگتی ہے، اس کا جو سبزہ ہے وہ بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے، کاشتکار ہیں، وہاں کے رہنے والے ہیں، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اب یہ ہماری گرفت میں ہے، اب ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، تو اللہ رب العزت کا حکم آ جاتا ہے، وہ رات کے وقت آئے یا دن کے وقت آئے، یعنی کوئی آفت آ جاتی ہے، کوئی اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، وہ اس طرح اس عذاب اور آفت کی وجہ سے ڈھیر بن جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، جیسا کہ کل یہ موجود ہی نہیں تھی۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جتنی مثالیں ہوتی ہیں، یہ میری نشانیاں ہوتی ہیں، یہ اس قوم کے لیے ہے جو غور و فکر کرتی ہے۔ آپ ذرا غور و فکر کیجئے، اللہ رب العزت نے مثال دے کر یہ سمجھا دیا کہ جس طرح زمین اپنے نبات الارض کو پکانے کے بعد اور نبات الارض پکنے کے بعد خوبصورت لگتے ہیں اور بالآخر وہ ختم ہو جاتے ہیں، انسانی زندگی بھی ایسی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں بچپن سے لے کے جوانی تک اور پھر جب تک اس کی موت نہیں آتی، غور کرے وہ کتنی خوبصورت طریقے سے زندگی میں ترقی کرتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جب جوانی آتی ہے تو اپنی جوانی پر کتنا فخر کرتا ہے، اپنی خوبصورتی پر فخر کرتا ہے، اپنے لیل و نہار جس کو وہ بڑے خوبصورت طریقے سے گزار رہا ہوتا ہے ان کو وہ بیان کرتا ہے، لیکن بالآخر کیا ہوتا ہے؟ جب موت آتی ہے تو ایسے ہے جیسے کل وہ موجود ہی نہیں تھا۔ گزرا ہوا کل جو اس کی زندگی میں آیا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ دنیا سے جانے کے بعد مٹ جاتا ہے۔
یہ ہیں وہ مثالیں جو عقل والوں کے لیے، لیکن یاد رکھیے مٹتا کون ہے، کون دنیا میں جانے کے بعد ختم ہوتا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد کون زندہ رہتا ہے؟ اللہ رب العزت اس کی مثال اگلی آیت مقدسہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور سب سے پہلے ارشاد فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اے لوگو ایک بات یاد رکھو، اللہ رب العزت تو آپ کو دار السلام کی دعوت دیتے ہیں، وہ گھر جو سلامتی کا گھر ہے۔ احادیث میں آتا ہے جنت میں ایک جگہ ہے، ایک جنت کا نام بھی دار السلام ہے، اس لیے اللہ جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو دار السلام کا مفہوم جنت ہے، دار السلام کا مفہوم اللہ رب العزت کی وہ ترقی یافتہ شکل ہے جو ترقی پانے کے بعد مومن کا استقبال، اکرام اور انعامات کی جگہ پر اللہ رب العزت تو ہمیں اس کی طرف بلاتے ہیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، یہ جنہوں نے زندگی اللہ کی رہنمائی کے مطابق بسر کی ہو حزب اللہ اور سچی جماعت کے مطابق زندگی بسر کی ہو، حزب اللہ کے ممبر بن کر اللہ رب العزت کی اطاعت کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے انہوں نے اللہ کی رٹ کو قائم کرنے کے لیے شب و روز محنت کی ہو، اللہ فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنى، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پھر بھلائی عطا فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حزب اللہ ختم نہیں ہوتی، حزب اللہ اور اللہ کی جو سچی جماعتیں ہیں وہ تو اگلی زندگی میں ترقی پاتے ہیں، وہ فنا تو ہوتے نہیں، فنا تو کوئی بھی نہیں ہوتا، نہ کفار ہوتے ہیں اور نہ ہی اللہ کی جماعت ہوتی ہے، وہ تو دوسری زندگی میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ترقی کس کی رک گئی؟ کون سی ایسی جماعت ہے جو ختم ہوئی تو اس کی ترقی بھی ختم ہو گئی؟ وہ کفار، مشرکین اور منافقین ہے۔ اور جو حزب اللہ ہے، سچی جماعت ہے، مومنوں کی جماعت ہے، وہ ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ دوسری زندگی میں منتقل ہو گئے اور وہ ترقی پا رہے ہیں۔ اور کتنی ترقی پائیں گے؟ وزیادہ، زیادہ کا مفہوم میں مفسرین نے بڑی تفصیلات بیان کی ہیں، لیکن ایک دو جملے وقت کے اختصار کی وجہ سے مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ جنت میں سب کچھ ملے گا، انعامات، اکرامات اور اعزازات ملیں گے اور ہر جنتی کی خواہش کو پورا کیا جائے گا، لیکن ایک وہ خواہش بھی اور اللہ کی رضا بھی بزیادہ، یعنی زیادہ ملے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی زیارت ہے، اللہ رب العزت کا دیدار ہے۔ یہ وہ دیدار ہے جو اللہ رب العزت کا جب حاصل ہوگا تو جنتیوں کو اللہ کی ساری رضا مل جائے گی۔ اللہ رب العزت کو جنتی کہیں گے یا اللہ تو نے سب کچھ دے دیا ہے، ہمارے چہرے سفید ہیں، نورانی ہیں، ساری نعمتیں عطا کرتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت جب یہ انعام دیں گے، انعام سے نوازیں گے تو جنتی بھی خوش ہو جائیں گے۔ اصل میں یہ ترقی ہے جنتیوں کی۔ اس لیے محترم سامعین و سامعات، مومنوں کی جو ترقی ہے وہ جاری ہے، دنیا میں بھی جاری رہے گی، لمحہ بلمحہ، مرحلہ وار دنیا میں مومن کو عزت ملے گی، دنیا میں مومن کو وقار ملے گا، سیاسی وقار ملے گا، علمی وقار ملے گا، ہر اعتبار سے وقار ملے گا، اور مرنے کے بعد اللہ رب العزت ان کو جنت کی شکل میں، وہ اعلیٰ جنت، اور پھر اپنے دیدار کی شکل میں نوازیں گے اور ان کو عزت عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
ان کے صغیر کبیر گناہ معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔